علیہ وسلم اندھیروں میں ایسے روشن چراغ ہیں کہ جس کی روشنی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ضیاء بخشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی بشارت سنانے والے اور اللہ کا ڈر سنانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان پاک کا مبارک مہینہ آپ خوش نصیب ہیں، سب کو ملا، اور وہ لوگ بہت خوش نصیب رہے جنہوں نے اس ماہ مبارک کی پوری طرح تکریم کی، عزت کی، اور اس کے روزے رکھے اور ماہ مبارک میں عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ اور یہ جو نفس کی اصلاح تھی اور یہ جو تزکیہ تھا، یہ کرنے کا ان کو موقع ملا، اور کئی احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس نے رمضان کے روزے صحیح طور پر رکھے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں سمیٹی، اپنے دامن میں بھری، نیکیاں بھری، اور اپنی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی قربانی ماہ مبارک میں دی، اور یہ بہت بڑا عظیم مجاہدہ تھا جو آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے کیا، اور بے مثال صبر اور استقامت کا آپ نے مظاہرہ کیا، عبادت کی، ریاضت کی، تزکیہ نفس ہو گیا، تطہیر قلب و ذہن بھی ہو گئی، اور خیالات کی پاکیزگی بھی ہو گئی، اعمال بھی اس طرح کے لوگوں کے روزے بھی آپ نے افطار کرائے، سخاوت کا بھی اللہ کریم نے موقع دیا۔ ناظرین کرام، اب جو ماہ مبارک شروع ہو گیا شوال کا، اس ماہ مبارک کی بہت فضیلتیں ہیں۔ بے شک سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر کسی نے رمضان سے متصل صرف عید کا دن چھوڑ کے 6 شوال کے روزے رکھے تو وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورا سال کے روزے جو تھے وہ رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی فضیلت میں ایک اور روایت آتی ہے کہ جس نے رمضان پاک کے بعد اس سے متصل 6 روزے شوال کے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے 6 لاکھ برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 6 لاکھ اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 6 لاکھ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اس امت مبارکہ کو، یا اس امت عظیمہ کو، جس کو اللہ نے کہا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو بہترین امت کے بہترین لوگوں کو بہترین مواقع اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق عطا فرما دیے کہ اگر ان دنوں کو، ان مقدس ایام کو، ان مقدس جو ماہ ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں تو زندگیاں سنور سکتی ہیں اور اسلامی معاشرے میں ایک انقلاب کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ماہ مبارک میں جو ایک ریفریشر کورس ہوا ہے، ایک دم مجھے تو یہ خیال آ رہا تھا کہ جب یہ گھوڑ دوڑ والے جو لوگ ہوتے ہیں، شاہ سوار، جب وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، نیزے بازی سے آتے ہیں تو ایک دم گھوڑے کو نہیں روکتے، وہ کئی دیر تک، کوئی 15 منٹ، آدھ گھنٹہ، 45 منٹ تک گھوڑے کو آہستہ آہستہ بعد میں بھی دوڑاتے رہتے ہیں تاکہ اس کا پختہ ہو جائے جو سانس کے معاملات ہیں۔ بالکل یہ 30 روزے رکھنے کے بعد یکدم نہیں اب ختم ہو گئے، آزاد ہو گئے، بلکہ عید کے وقفے کے بعد یہ 6 روزے جو ہیں، تاکہ وہ جو پریکٹس آدمی نے کی ہے وہ جاری رکھے تزکیہ نفس کی، اور پھر یہ سارا سال اس سے فیوز و برکات ہم حاصل کرتے رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ شوال المکرم کے فضائل اور عبادات، اور بعض لوگ جو ہیں ان میں غلط فہمیاں ہیں، جس طرح پہلے عرب اسلام سے پہلے ان کا خیال تھا کہ یہ ماہ کوئی اچھا نہیں ہے، منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کفر کے جتنے توہمات سے ان کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سے شوال المکرم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، اور پھر یہ شادی کتنی کامیاب ہوئی کہ کائنات میں جتنی شادیاں ہوئی ان کے لیے ایک مثال بن گئی، اور یہ اسوہ کاملہ جو ہے، یہ اس سے ہمیں کئی چیزوں کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ یہ جو توہمات ہیں پہلے اسلام کے آنے سے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج اس حوالے سے فضائل اور عبادات اس میں کس طرح کرنی چاہیے، یہ ماہ مبارک جو ہے اس کی فضیلتیں کیا ہے، اس میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، پکے ٹھکے صوفی، رمضان شریف میں ہمارے قابو میں نہیں آئے گے، علامہ منیر احمد صاحب یوسفی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، میرے دائیں طرف مفتی اعظم جناب مفتی سید صابر حسین صاحب، کالم نگار ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف، بہت پڑھی لکھی شخصیت، اور معاشیات میں میں سمجھتا ہوں کہ جو چند لوگ ہمارے ملک میں ہیں ان میں سے ایک مفتی صابر حسین کا نام ہے، اور ان کے ساتھ بہت بڑے نعت خوان ماشاءاللہ بہت ڈوب کے پڑھتے ہیں نعت۔ محمد علی جلال بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پروگرام کے آخر میں ہمیں آج نعت بھی سنائیں گے۔ شروع کرتا ہوں پکے ٹھکے صوفی صاحب سے، جناب شوال المکرم، اس کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، یہ جو مہینہ شوال کا ہے، یہ ماخوذ ہے شول سے۔ اچھا جی۔ شول کا معنی ہوتا ہے کہ اونٹ اپنی دم کو اٹھاتا ہے، ٹھیک۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ بھی سفر کی تیاری کرو، ٹھیک۔ اس میں لوگ سیر و سیاحت کرتے تھے، شکار کرتے تھے، سفر پر جاتے تھے، اب بھی عرب میں یہی کرتے ہیں، عید سے دوسرے دن باہر نکل جاتے ہیں جا کے پورا ہفتہ، تو اس لحاظ سے اس کو شوال کہتے ہیں۔ اور روزوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا ہے، ایک اس میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ جو ہمیشہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھے گا وہ سیم الدہر کے نام سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں فیض یاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ تو ایک ماہ اور اس کے ہے نا، اس کے لیے سارا سال، لیکن اس میں جو ہمیشہ رکھے گا ساری زندگی، وہ سیم الدہر کا اللہ تعالیٰ تاج عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک میں ایسے ایسے واقعات ہیں جس میں دل سوز واقعات بھی ہیں، اچھا، اور اسلام کی عظمت کے واقعات بھی ہیں، جیسے غزوہ احد ہے،
جی اس میں بڑے دلسوز واقعات بھی ہیں، تو دل روتا ہے اس واقعات پڑھ کے. اور اس میں منافقین جو ہیں، منافقین ان کا بھی رول پتہ چلتا ہے کیا تھا. اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مبالہ تھا، اس مبالے کی جو آیت مبارک اتری تھی وہ بھی اسی مہینے میں اتری تھی. جی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس ماہ مبارک کو اتنا نوازا ہے. اسی ماہ مبارک کی 29 تاریخ کو حضرت ابو طالب پیدا ہوئے تھے. ہاں جی یہ بھی ایک اس ماہ کو اعزاز حاصل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے جب احد کے لیے تیاری فرمائی تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کر ساتھ آیا تھا. اسی مہینے کی بات ہے. اور جب اس نے 3000 دیکھے کہ یہ 3000 تو کفار آ رہے ہیں اور اثر سے لیس ہیں، تو اپنے 300 بندوں کو لے کے وہ علیحدہ ہو گیا. تو جب آپ نے دیکھا تو اللہ پاک اس موقع پر یہ آیت اتاری، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ اس وقت اللہ پاک نے آیت مبارکہ اتاری کہ محبوب علیہ السلام اگر یہ منہ پھیر کر چلے گئے ہیں، فَحَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرما دی میرے اللہ کافی ہے. اور وہ جو کفایت تھی، اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، اس میں جو آغاز میں مجاہدین نے اپنا مظاہرہ فرمایا، جناب حضرت دجانہ رضی اللہ عنہ اور جناب دیگر صحابہ کرام نے، اور ان کے لشکر میں گھس کے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جناب علی رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، کمال کر دیا. ابو عبیدہ بن جراح جو تھے، ابن ان عیاش لوگوں نے نے بڑا کمال کیا. اتنا زبردست انہوں نے کمال محنت کی اور کمال دکھایا، اسلام کی شان کو چار عبداللہ بن جہش، وہ ایک سے ایک بڑھ کے کمال. اچھا حضرت، میں ایک یہاں آپ نے چونکہ بات اب چھیڑ دی، احد کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت غلط فہمیاں ہیں. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، وقتی شکست آپ کہہ لیں، وقتی نقصان ہوا ہے، کیونکہ شکست جس کو ہوتی ہے نا فوج کو، وہ بھاگ جاتی ہے. جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف وہاں احد میں ٹھہرے بلکہ جو قریش مکہ تھے ان کا پیچھا کیا آپ نے بعد میں، ان کے پیچھے گئے ہیں. ہارنے والی فوج نہیں کسی کے پیچھے جاتی. یہ تو اس میں تو لفظ ہارنے کا ہی نہیں ہے. اسی وقت آپ نے فرمایا جو جس حالت میں نکلے، اور نکلے صحابہ زخمی حالت میں تھے، بڑے زخم تھے، لیکن تو الٹیمیٹلی جو ہے نا ایک وقتی جو ہوتے ہیں معاملات، یہ تو جنگ میں ہوتے ہی ہیں، لیکن جو کامیابی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. کوئی حوصلے نہیں ان کے پست ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے مسلمانوں کو جو کامیابیاں، بلکہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں تلوار ٹوٹ گئی، وہ چھڑی پکڑ کے لاؤ، کھجور ٹہنی پکڑ کے لائے. جب لا رہے تھے تو ٹانی تھی، پکڑائی ٹانی تھی، ہم لوگ تلواریں لو، تو تلوار پھر اس نے ان کا پیچھا کیا اس تلوار کے ساتھ. ہاشمی صاحب، یہ آپ کا خاص سبجیکٹ ہے، شوال میں کیا یہ باتیں کرنی چاہیے اور یہ کیسا مہینہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. قبلہ قاری صاحب، شوال المکرم کا ماہ مبارکہ بہت زیادہ عظمت و شان کا حامل ہے. یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ جو کہ عبادات سے بھرپور طریقے سے مسلمان گزارتے ہیں، اس کے فوراً متصل مہینہ آتا ہے جو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے صرف رمضان میں نیک نہیں بننا، رمضان میں جھوٹ نہیں چھوڑنا، صرف رمضان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں، باقی بھی رہنے والی بقیہ زندگی میں بھی تسلسل دینا ہے. یہ ایک بہت کہہ لیجیے کہ ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے کہ شاید صرف رمضان میں ہم نے اعمال صالحہ کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے مطلب اپنی معمول کی زندگی پھر اسی طرح سے گناہوں میں بسر کرنی ہے. تو بڑا خوبصورت اس میں مطلب مجھے ایک جو سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں ایک واقعہ چل رہا تھا وہ بھی یاد آ رہا ہے یہاں پہ، کہ جاپان میں ایک خاتون نے دیکھا کہ کچھ لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں اور روزہ کے معمولات گزار رہے ہیں. اس سے سوال کیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی کہ مطلب مسلمان جو تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا ماہ مبارکہ رمضان ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. سحر افطار کی تفصیل بتائی اور باقی معاملات، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس مہینے میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، بدنگاہی نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، غیبت چغلی وغیرہ نہیں کرتے. وہ خاتون مخاطب ہو کر کہنے لگی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اصلاحی ایک بات ہے، وہ کہنے لگی کہ اچھا آپ تو بڑا آپ کا آسان دین ہے اور بہت خوش نصیب ہے آپ لوگ، کیا آپ کو صرف یہ ایک مہینہ ایسا کرنا پڑتا ہے اور ہم تو پوری زندگی پورا سال ایسا کرتے ہیں؟ تو یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ نہیں، یہ ایک مہینہ نہیں، دیکھنا یہ 6 روزے بھی دینے کا مطلب یہی تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم روزے رکھ کے بیزار نہیں ہو گئے، تھک نہیں گئے، تنگ نہیں آ گئے تھے، بلکہ مزید روزے رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہمیں دی ہے. اور دیگر مطلب اسی طرح سے عبادات کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی تسلسل دینا چاہیے. دراصل جو ہم نے ایک ریفریشر کورس رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہے، اس کا ایک تسلسل دینے کا نام جو ہے وہ شوال ہے. اسی لیے آج بھی آپ روزے سے ہیں. جی مفتی صاحب، کن چیزوں، یہ جو توہمات کیا تھے، اور شوال کا مہینہ جو ہے کہتے ہیں بھاری مہینہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، یہ بالکل باطل اور غلط تصور ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ انہی باطل نظریات کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں. اور اس طرح کے جتنے بھی زمانے جاہلیت کے باطل نظریات تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر ان کو ختم کر کے دکھایا. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے شروع میں فرمایا کہ اسی شوال المکرم ہی کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوا، اور رخصتی بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک مثالی جو ہے آپ کا نکاح، اور مثالی جو ہے ایک آپ کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات تھے، تو نحس جو ہے یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جی بالکل آپ نے کوئی نہیں، نہ کوئی دن، نہ کوئی لمحہ، ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ لمحہ ہمارے لیے منحوس ہونا چاہیے کہ جس لمحے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں حقیقت میں.
ہاں وگرنہ اللہ نے تو ہمارے لیے ہر لمحات، جتنے بھی لمحات ہیں، دن ہیں، مہینے ہیں، ہر دن جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادت والا بنایا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض دن کو بعض زیادہ پر برکت فضیلت والے، یہ کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دن جو ہے اس حوالے سے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا سفر ولا حامہ، جیسے شوال المکرم کے بارے میں یہ نظریہ تھا، اسی طرح سفر کے مہینے کے بارے میں بھی زمانے جاہلیت میں یہ نظریہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ سفر کے بارے میں جو باطل عقیدہ اس کی حقیقت ہے اور نہ ہی اسلام میں کوئی نحوست ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ شوال المکرم کے بے شک دو باتیں فرمائیں جی میں کہ شوال المکرم کے جو مفتی صاحب جی خوشی کا دن ہے جی، شوال کا آ گیا۔ تو شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بھی ہے۔ اور آپ اگر آپ علیہ السلام کی سنت طیبہ کو دیکھیں تو کچھ سنتیں نبی کریم علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جن کو ہم روزانہ کئی مرتبہ ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی پینے کی سنت، کھانا کھانے کی سنت، اور کچھ سنتیں نبی کریم علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جن کو ہم مخصوص ایام میں ہی سال کے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو شوال المکرم کی جو سنت ہے یہ ان سنتوں میں ہے کہ جو سال میں ایک ہی مرتبہ جو ہے ادا کی جا سکتی ہے، لہٰذا جن کو بھی یہ ماہ مبارک نصیب ہو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر وہ ضرور عمل کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی شوال المکرم کا ذکر موجود ہے۔ وہ ذرا جی بتائیں۔ یہ جو سورہ التوبہ ہے اس کی جو دوسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہرن، کہ پہلے تو منافقین اور وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کر دیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکوں میں سے جنہوں نے عہد شکنی کی ان سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے براءت اور بیزاری کا اظہار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، ان کو 4 ماہ کی جو ہے مہلت دی جا رہی ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ 4 ماہ میں شوال المکرم بھی شامل تھا، یعنی اس کا آغاز ہی شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شوال المکرم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ جو حج کے 4 مہینے ہیں ان میں سے یہ پہلا مہینہ، گویا کہ حج کے مہینے کا آغاز ہی شوال المکرم سے ہوتا ہے اور حاجی جانا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ سوال کے آخر میں اچھا جی حضرت صاحب یہ فرمائیں یوسفی صاحب کہ یہ 6 متصل ہی رکھے جا سکتے ہیں یا یہ ہے کہ ایک جمعے کو رکھ لیا، ایک پیر کو رکھ لیا، پھر جمعرات کو رکھ لیا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں ہر ہفتے میں ایک 2 شوال کا مہینہ بھی 29 یا 30 دنوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے 29 دنوں میں جب چاہے رکھ سکتے ہیں، پیر جمعرہ رکھ سکتے ہیں، 4 دفعہ یہ تینوں پورے ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ متصل رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین میں آدمی چل رہا ہے۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاشید لکھا ہے اس کو کہ 6 روزے رکھنے کا پھر خوشی کی عید مناؤ، تاکہ متسلسل روزے رکھنے کے بعد بھی فارغ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ مستقل روزے رکھے 6 متصل تو اگر اس سال میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں لکھا جائے گا اس کو۔ یہ اس تسلسل کی برکتیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے امت پر آسانیاں رکھی ہیں۔